14 اگست 1947 سے اب تک پاکستان اور 15 اگست 1947 سے اب تک بھارت کے درمیان کئی جنگیں، کھیلوں کے مقابلے اور سیاسی، معاشی، زرعی اور ترقیاتی امور میں کافی فرق رہا ہے۔ جنگیں پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک 4 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ 1947-48 کی جنگ، کشمیر کے تنازع پر پہلی جنگ لڑی گئی جس کا نتیجہ جنگ بندی اور لائن آف کنٹرول کے قیام کی صورت میں نکلا۔ 1965 کی جنگ، یہ بھی کشمیر کے تنازع پر لڑی گئی اور دونوں ملکوں نے بڑے پیمانے پر فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا، جس کا اختتام اقوام متحدہ کی مداخلت اور تاشقند معاہدے پر ہوا۔ 1971 کی جنگ، یہ جنگ بنگلہ دیش، سابقہ مشرقی پاکستان، کی آزادی کے معاملے پر ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ 1999 کی کارگل جنگ، کارگل کے علاقے میں لڑی گئی یہ جنگ کشمیر کے تنازع کا حصہ تھی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان محدود پیمانے پر جھڑپیں ہوئیں اور بین الاقوامی دباؤ کے تحت جنگ بندی ہوئی۔ 2 کھیلوں کے مقابلے، پاکستان اور بھارت کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے رہے ہیں، خاص طور پر کرکٹ میں۔ کرکٹ کے میدان میں دونوں ملکوں کے درمیان بہت سی یادگار سیریز ہوئیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ICC کے ایونٹس میں بھی مقابلے ہوئے ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر شائقین کی دلچسپی دیکھی گئی ہے۔ بھارت نے زیادہ تر عالمی کرکٹ کے مقابلوں میں پاکستان کو شکست دی ہے، جبکہ پاکستان نے بھی کئی مواقع پر بھارت کو شکست دی ہے۔ ہاکی میں بھی دونوں ملکوں کی ٹیموں کے درمیان کثرت سے مقابلے ہوتے رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان دونوں کی ہاکی ٹیمیں ماضی میں دنیا کی بہترین ٹیموں میں شمار ہوتی تھیں۔ کبڈی میں دونوں ملکوں کے درمیان روایتی حریف کی حیثیت سے مقابلے ہوئے ہیں، جس میں بھارت کا پلہ بھاری رہا ہے۔ سیاسی فرق، پاکستان کی سیاست میں 1947 سے اب تک کئی فوجی حکومتیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے جمہوریت کا تسلسل متاثر ہوا۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور مختلف داخلی تنازعات کا سامنا رہا ہے۔ پاکستان میں جمہوری حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات اور تنازعات نے ملک کی ترقی پر اثر ڈالا ہے۔ بھارت میں جمہوریت کا تسلسل مضبوط رہا ہے اور یہاں کئی مرتبہ پرامن طریقے سے انتخابات کے ذریعے حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ بھارت کی سیاسی جماعتوں نے ملکی سطح پر مستحکم حکومتیں قائم کیں، جو کہ ترقی کے لیے ضروری ثابت ہوئیں۔ 4 معاشی فرق، پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر رہا ہے، لیکن صنعتی ترقی اور سروسز سیکٹر میں محدود ترقی ہوئی ہے۔ معاشی عدم استحکام، بیرونی قرضے اور دہشت گردی جیسے مسائل نے پاکستان کی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ بھارت کی معیشت نے 1991 کی لبرلائزیشن کے بعد کافی ترقی کی ہے۔ IT، سروس سیکٹر اور صنعتوں میں بھارت نے عالمی سطح پر اپنی شناخت بنائی ہے۔ بھارت کی معیشت آج دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہے اور اس کا GDP پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ 5 زرعی فرق، پاکستان کی معیشت کا بڑا حصہ زراعت پر انحصار کرتا ہے، لیکن زرعی پیداوار اور جدید زراعتی تکنیکوں کے استعمال میں بھارت کے مقابلے میں پیچھے رہا ہے۔ آبپاشی کے مسائل، پانی کی قلت اور زرعی اصلاحات کی کمی کی وجہ سے زرعی ترقی میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ بھارت نے زراعت میں جدید تکنیکوں کو اپنایا ہے، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں گرین ریولوشن کے ذریعے زرعی پیداوار میں بہتری آئی اور ملک نے اپنی فوڈ سیکیورٹی کو بہتر بنایا۔ 6 ترقیاتی فرق، پاکستان نے مختلف ترقیاتی منصوبے شروع کیے، لیکن سیاسی عدم استحکام، کرپشن اور دہشت گردی جیسے مسائل نے ترقی کی رفتار کو سست کر دیا۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں بھارت کے مقابلے میں پیچھے رہا ہے اور تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ بھارت نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ بھارت کا خلائی پروگرام بھی کافی ترقی یافتہ ہے اور ملک نے سائنسی اور تکنیکی شعبوں میں عالمی سطح پر نام کمایا ہے۔ نتیجہ، بھارت اور پاکستان دونوں نے 1947 سے اب تک مختلف چیلنجز کا سامنا کیا،
لیکن بھارت نے عمومی طور پر سیاسی استحکام، معاشی ترقی اور زرعی و صنعتی ترقی میں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ کامیابیاں حاصل کیں، جبکہ پاکستان کو اندرونی و بیرونی مسائل اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ترقی کی رفتار میں مشکلات کا سامنا رہا۔